الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخافون ربهم ويخافون سوء الحساب. ہم سب کے اعمال کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی مغفرت اور جو بھی مومن مومنات پریشان حال بیمار کی شفایابی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دین مقدس اسلام میں بعض موضوعات ہیں جن پر قرآن پاک کی آیات میں بھی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے، اور معصومین کی تعلیمات اور روایات میں بھی بار بار ان کی اہمیت کو، ان کی ضرورت کو اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے آثار کو بیان کیا گیا ہے. ان موضوعات میں سے جن کی بہت زیادہ تاکید ہے اور سفارش ہے، ان میں سے ایک اہم ترین موضوع صلہ رحم ہے. صلہ رحم فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور قطع رحم گناہوں میں سے ایک عظیم ترین گناہ کبیرہ ہے. تو انشاءاللہ ان دنوں میں جو ہے کچھ صلہ رحم کی اہمیت اور اس کے عظیم آثار آیات اور روایات کی روشنی میں، اور اس کے مقابل میں قطع رحمی کے نتیجے میں جن مصیبتوں میں، جن بلاؤں میں، جن پریشانیوں میں انسان گر جاتے ہیں، ان آثار کے بارے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلے صلہ رحمی کا معنی علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے، صلہ رحمی جو ہے جو خدا کو مطلوب ہے اور معصومین کو جس صلہ رحمی کا طلب ہے اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس کا دو درجے ہیں. سب سے پہلے ایک ادنا درجہ ہے، کم ترین درجہ جو اقل واجب کہلاتا ہے. ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ منقطع رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام ضرور رکھیں، رابطہ رکھیں. خاص طور پر خوشیوں کے ایام میں ایک دوسرے کی تبلیغ کے لیے چلا جائے، اگر بیمار ہو جاتا ہے تو عیادت کے لیے چلا جائے، اگر کوئی پریشانی میں مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے سہارا بنے، اس کی مشکل کو دور کرے. یہ صلہ رحمی کا ادنا ترین درجہ ہے. اس کے مقابل میں اگر ایک دوسرے سے دعا سلام منقطع کرے، رابطہ منقطع کرے، آمد و رفت نہ رکھے، تو یہ قطع رحمی کا ادنا ترین درجہ ہے. لیکن صلہ رحمی کا جو اسلام کو مطلوب ہے، جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ایک عظیم معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اور انسانی روابط کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور ایک انتہائی پسندیدہ اور خوشحال ایک معاشرہ اور خوشحال ایک جو ہے شہر، خوشحال ایک مطلوب دنیا چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی یہ ہے کہ نہ تنہا صرف رابطہ رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ دعائے سلام تک محدود ہو، ایک دوسرے کے غم و خوشی میں صرف شریک رہے، بلکہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، ان کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھے. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. خصوصاً جب رشتہ دار کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور یا بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، وہ اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا، اس میں اتنی توانائی نہیں ہے. مثال رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، اب وہ اپنے علاج نہیں کر سکتا ہے، اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. آپ توجہ کے ساتھ سنیں، میری بہت زیادہ خواہش ہے آپ لوگوں سے، میں ابھی آیات کی روشنی میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا. ابھی آیات آپ کی خبروں میں تلاوت کرنا ہے، ابھی صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی مشکل میں گرا ہے، بیمار ہے، علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں، یا مثال کے طور پر اور کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کا ہاتھ خالی ہے، لیکن اس کے مقابل میں اس کا رشتہ دار کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اس کی علاج کر سکتا ہے، وہ اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سہارا بن سکتا ہے. یا ہمارے معاشرے میں ہے، بہت سارے ہمارے معاشرے میں اس کی مثال ہے، ایک رشتہ دار ہے، وہ بیچارہ کچھ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا ہے. اس کی بیٹی کی شادی کرنے کے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، جہیز کی بات تو چھوڑو، وہ واجب جو خرچہ ہے وہ نہیں ادا کر سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں گھر پہ پڑی ہیں،
بیٹوں کی شادی نہیں کر پایا ہے، یا ان کے پاس رہنے کے لیے لائق گھر نہیں ہے، مجبوری کی دنیا ہے، مجبوری کی زندگی ہے، کیا کریں؟ وہ سردیوں میں مجبور ہے، گرمیوں میں مجبور ہے، لیکن ایک ایسا بھائی بھی ہے، ایک ایسا رشتہ دار بھی ہے جس کو گھر بنا سکتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی کرا سکتا ہے، اس کے علاج کرا سکتا ہے۔ مومنین کرام دیکھیں، بتانا ہمارا فرض ہے۔ آپ ذرا کر کے دیکھو کہ آپ کی زندگی کیسے جنت بن جاتی ہے، یہ دنیا کیسے خوشحال بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، یا فقر ہے، غربت ہے، وہ اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے نا قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہیں۔ میں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر قطع رحمی کرے گا تو دنیا میں آپ کے رزق میں کمی آئے گی، دنیا میں آپ بہت سارے مشکلات کے شکار ہوں گے۔ نہ تنہا دنیا کا مشکلات کا شکار ہے، بلکہ آخرت میں قطعاً جہنمی ہے۔ وہ شخص جو قطع رحم کرے، کر سکتا تھا نہ کرے۔ مثال کے طور پر وہ مجبور ہے، آپ کے پاس آتا ہے، بھائی چلو آپ اگر اس کی مفت علاج نہیں کر سکتے، آپ اس کو مفت اس کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے قرض کم سے کم فراہم کرو، ہوتے ہوئے قرض نہیں دیتے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، جو کر سکتا ہو اور نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اسلام مہربانی کا نام ہے، اسلام ہمدردی کا نام ہے، اسلام جو ہے نیکی کا نام ہے۔ کر سکتا ہو نہ کرے تو وہ جو ہے جہنمی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں صریح آیات میں ابھی آیات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جو شخص قطع رحم کرے وہ جہنمی ہے، اس کے لیے بدترین نہ تنہا عذاب ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر قطع رحم کرنے والوں کے اوپر عذاب لعنت قرار دی گئی ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، جو قطع رحمی کا گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کی مقابل میں پروردگار عالم نے صلہ رحمی کرنے والے کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، مقرب ترین ہستیوں کے ساتھ خلد بری میں اعلیٰ ترین درجات پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ رعد کی، جو پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں، پھر آپ آیات کو مطالعہ کریں، تفسیر کی طرف مراجعہ کریں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24 تک جنت میں جانے والوں کی 8 نشانیاں بیان کیا ہے، 8 صفات بیان کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، ان آیات میں نہ صرف یہ جو نشانیاں رکھتے ہیں، یہ جو صفات رکھتے ہیں، ان کو اہل جنت قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کو بھی جنتی قرار دیا ہے۔ کہا گیا اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا، اس کے بچے بھی جنت میں جائیں گے، اس کی بیوی بھی جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا عجیب ہے، آپ ذرا غور سے آیات پر غور کریں، یہ صفات اگر کسی شخص میں ہے تو پروردگار عالم ان کی پوری فیملی کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ پوری فیملی جو ہے نا وہ جنتی فیملی ہے، جنتی کراتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ 8 صفات ان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے، جو شخص با وفا ہے، اس کی زندگی میں بے وفائی نہیں ہے، وہ خدا سے بھی وفا کرتا ہے، رسول سے بھی وفا کرتا ہے، اہل بیت سے بھی وفا کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی وفا کرتا ہے، اپنے عزیزوں کے لیے بھی وفادار ہے۔ توجہ کرے، وہ شخص جو خدا کے ساتھ بے وفائی کرے وہ جہنمی ہے، جو رسول کے ساتھ بے وفائی کرے وہ جہنمی ہے، جو اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کرے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، ماں باپ نے زندگی بھر اس کے لیے سب کچھ کیا، لیکن بیٹا بڑا ہونے کے بعد وہ بے وفا ہو جاتا ہے، باپ کو پوچھتا نہیں، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب باپ بیمار ہے، باپ مریض ہے، کس حالت میں پتہ ہی نہیں ہے، بے وفا انسان ہے۔ زندگی میں بے وفائی یہ جہنمیوں کی علامت ہے، وفادار ہونا یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اور میں آپ کو چونکہ وفا کی بات آئی، توجہ کریں، بے وفائی اس کی بنیاد دشمنان اہل بیت نے رکھی ہے۔ دین بگڑا ہے بے وفائی کی وجہ سے، اگر بے وفائی نہ کرتا تو کبھی دین نہ بگڑتا۔ دین اس وقت بگڑا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں میں بیعت کیا گیا، اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ کہا گیا، آپ پورے کائنات کے مومنین کا مولا ہے کہ کر۔ لیکن یہی لوگ ایک نہیں دو نہیں کئی افراد تھے جنہوں نے غدیر میں مولا کے ہاتھوں میں بے وفائی کی تھی۔ نہ تنہا امیر المومنین کی بیعت سے پھر گئے، نہ تنہا بے وفائی کی، انہی غداروں نے در آل رسول پر آگ لگا دی، انہی غداروں نے امیر المومنین کے گلے میں رسن ڈال دیا۔ لہذا بے وفائی کرنا یہ دشمنان اہل بیت کی سیرت ہے، اور ڈٹ جانا،
مر جائے کٹ جائے کبھی وہ بے وفائی نہ کرے. یہ اہل کربلا والوں کی سیرت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اصحاب امام حسین کی کئی صفات بیان کیا. سب سے بڑی صفت اصحاب امام حسین کی یا شہداء کربلا کی سب سے عظیم ترین صفت جو امام حسین نے خود فرمایا وہ یہ صفت ہے، ما وجدت اصحابا اوفا من اصحابی ولا ابر. جتنے باوفا اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملا ہے، نہ میرے بابا کو ملا ہے، نہ میرے بھائی حسن کو ملا. فرمایا میرے اصحاب پوری کائنات میں سب سے زیادہ باوفا ترین اصحاب. کٹ گئے، مر گئے، سب تن سے جدا ہو گئے، لیکن امام حسین سے کبھی بے وفائی نہیں کی. لہذا کربلا کا جو اہم ترین درس ہے، امام حسین کے اصحاب کا جو اہم ترین سیرت ہے، وفا کرو اپنے عزیزوں کے ساتھ، وفا کرو اپنے امام کے ساتھ، وفا کرو اپنے والدین کے ساتھ. اگر بے وفائی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تو ہزار ماتم کرتے رہے، ہزار سینے پٹتے رہے. یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے. یزیدیوں کی سیرت بے وفائی ہے، حسینیوں کی سیرت وفادار ہونا ہے. کٹ مر جانا ہے لیکن کبھی اپنے وفا سے نہیں پھرتے. لہذا سب سے پہلی صفت جو قرآن میں اہل جنت کی آیا ہے وہ ہمیشہ وفا کرے گا، بے وفائی نہیں کرے گا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عہد الہی، خدا کے ساتھ جو پیمان اور وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو نبھاتے ہیں. اس نے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کبھی اس میں بے وفائی نہیں کرتے. ہم نے خدا سے کیا وعدہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین میں صریحاً آیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ جنت کا راستہ خدا نے دکھایا ہے. جنت میں جانا ہے تو وفا کرنا ہوگا. سب سے پہلا وفا خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. رب سے بے وفائی نہ کرو. رب نے آپ سے وعدہ لیا ہے، کبھی شیطان کی بات نہیں مانو گے، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، رحمان کی اطاعت کرو گے، نہ شیطان کی. لہذا شیطان کا بندہ نہیں بننا ہے، رحمان کا بندہ بن کے جینا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کبھی شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. پھر کیا کرے؟ ان اعبدونی، ہمیشہ میری عبادت و بندگی. اگر میں کہوں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینا ہے. اگر میں کہوں پیغمبر کی اطاعت کرو تو پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے. یعنی فرمان الہی پر ڈٹ جانا، فرمان الہی پر 100% عمل کرنا، یہ خدا کے ساتھ وفا ہے. توجہ کرائے دو. اگر ہم نماز نہ پڑھے تو اس نے خدا کے ساتھ بے وفائی کیا ہے. اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو خدا کے ساتھ بے وفائی کیا ہے. اگر ہم خمس نہ دیں تو وہ بے وفا ہے. اگر اپنے واجبات کو ترک کر رہا ہے تو بے وفا ہے. خدا نے خدا کے ساتھ وفا نہیں کیا. خدا نے آپ سے وعدہ لیا ہے پوری شریعت پر عمل کرو گے، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤ گے، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. لہذا صریحاً فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتے رب سے، ہمیشہ رب کے ساتھ اور پھر اپنے عزیزوں کے ساتھ. خلاصہ کلام وفا کرنا یہ اہل جنت کی پہلی صفت ہے. وفا کے بعد دوسری صفت آیا ہے الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. خدا کے ساتھ وفا کرنا. 8 صفات انشاءاللہ بیان کریں گے آگے. 8 صفات میں سے پہلی صفت وفادار ہونا ہے. دوسری صفت جو ہے جن سے خدا نے رابطے کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے، جن کے ساتھ اجتماعی روابط کو مضبوط کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے، اس رابطے کو وہ کبھی نہیں توڑتے. کیوں نہیں توڑتے؟ اس لیے کہ امر اللہ ان یوصل، خدا نے حکم دیا ہے ان سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھو، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ اپنا تعلقات کو کبھی منقطع نہ کرنا. لہٰذا اسی آیت کے ذیل میں آیا ہے. علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں لکھا ہے. اسی طرح سے ابھی ہمارے موجودہ مراجع میں سے مرجع ہے، بزرگ شخصیت اور مجتہدین میں شامل ہے آیت اللہ مکارم شیرازی، ان کی تفسیر نمونہ معروف ہے دنیا میں. اسی آیت کے ذیل میں ہے یہ جو آیت ہے کہ ان یوصل، امر اللہ ان یوصل بہ، خدا نے حکم کیا ہے ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھو. اس آیت کے ذیل میں ہے اگر لکھا 4 رابطہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے.
4 رابطے کو مضبوط رکھنا یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ سب سے پہلا رابطہ خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ تمہارا رابطہ منقطع نہ ہو، ہمیشہ بارگاہ الہی میں جھکتے رہو، ہمیشہ جبین نیاز کو خدا کے سامنے جھکاتے رہو۔ نماز کو اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ہمارا رابطہ خدا سے منقطع نہ ہو۔ دیکھیں خدا صبح بھی اللہ اپنے بارگاہ میں بندے کو بلاتا ہے، ظہر میں بھی بلا لیتا ہے، شام کو بھی بلا لیتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں در حقیقت بندے کو اپنے ساتھ مسلسل رابطے میں رکھنے کے لیے آئے، خدا کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو بیان کرے، اپنی حاجات کو بیان کرے۔ اور واقعاً عجیب ہے، روایات میں آیا ہے ہر وقت جو خدا نے نماز طلب کیا ہے مختلف اوقات میں، خدا یہ چاہتا ہے بندہ خدا سے کبھی منقطع نہ ہو جائے، ہمیشہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہے اور ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکل کو بیان کرتے رہے۔ صبح اگر کوئی پریشانی آ گئی تو صبح کی نماز کے بعد بیان کر دو، ظہر کے میں کوئی مشکل آ گیا ہے تو ظہر کے بعد۔ اور روایات میں آیا ہے نماز پڑھنے کے بعد دعا ضرور کرنا، خدا ہماری نماز سے زیادہ جو ہے نا دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اس بندے نے مجھے اپنی حاجت کو بیان کی، روایت میں آیا ہے اگر نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی حاجت نہ مانگے، بس 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کے بعد پھر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ پھیر دیتا ہے۔ یہ بڑا مغرور انسان تھا۔ میں نے اس کو بلایا تھا اس کی مطالبات کو ماننے کے لیے، اس کے حاجات کو سننے کے لیے، گوئے کہ اس نے اپنا ایک قرض تھا جو پھینک دیا اور کوئی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ہزاروں ضرورتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں ہیں، اس مغرور نے مجھ سے کوئی حاجت طلب نہیں کی، لہذا مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں، اس کی نماز کو منہ پہ پھینک۔ اس وجہ سے ہمارے ائمہ طاہرین تعقیبات نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ وہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی تعقیبات ہے نہ کوئی دعا ہے، واقعاً بڑی بدبختی ہے خدا کے عزیزوں۔ رمضان مبارک کی دعائیں ہمارے یہاں مکمل متروک ہے، کوئی دعا نہ ہمارے یہاں دعائیں ابو حمزہ سمالی ہے، نہ ہمارے یہاں جو دعائیں احد ہے، بہت ساری دعائیں جو رمضان مبارک کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، معصوم کا فرمان ہے ان دعاؤں کو پڑھو گے تو بلائیں ٹل جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ یہ بلائیں در حقیقت رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے، لہذا بلا جو ہے روایت میں آیا ہے وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، بلاؤں کی طوفان کو پھیر دو، بلاؤں کی طوفان کا رخ کو موڑ دو دعا کے ذریعے سے۔ دعا جو ہے بلاؤں کی طوفان سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ لہذا ایک رابطہ خدا کے ساتھ، دوسرا رابطہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ، مومنین کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر مومنین ایک دوسرے سے رابطہ کر لے، دعا سلام کو منقطع کرے، آنا جانا منقطع کرے تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے اگر 2 مومن ایک دوسرے کے ساتھ قطع رابطہ کرے 3 دن تک خدا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرتا ہے یا نہیں۔ اگر 3 دن تک مومنین اپنے رابطے کو برقرار نہ کرے، قطع کلام کر کے رکھے، تو روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے قطع رابطہ کرے۔ تو مومنین کے درمیان میں بھی رابطہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے عیدوں میں آیا ہے، عید غدیر میں بھی آیا ہے، عید بقرہ عید میں بھی آیا ہے، عید الفطر میں بھی آیا ہے، اس عید کے لیے مومنین ایک دوسرے کے ساتھ گلا ملے، ایک دوسرے سے تبریک کے لیے چلا جائے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے آیات میں جتنی بھی عید ہے اس میں افضل ترین عید مومنین کا ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا ہے، ایک دوسرے کے تبریک کے لیے جانا ہے، افضل ترین اعمال میں قرار دیا گیا ہے۔ اب فرض کریں عید کا دن ہے، اب عید فطر آ رہی ہے، عید فطر کے دن ہے، اس مومنین ایک دوسرے کے پاس جاتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں، کسی سے نہیں ملتے، یہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لہذا اسلام چاہتا ہے مومنین کا رابطہ مضبوط ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو گے تو محبت میں اضافہ ہوگی، ایک دوسرے کی صمیمیت میں، اخوت میں۔ لہذا دوسرا رابطہ خدا کے بعد مومنین کے ساتھ رابطہ، بلکہ یہ تیسرے درجے پر ہے، دوسرا رابطہ جو ہے نا وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور اسی آیت میں جو آئی ہے صلہ رحمہ، اس آیت کے ذیل میں تیسرا رابطہ آیا ہے مومنین کے ساتھ۔ اور چوتھا رابطہ، یہ بات یاد رکھیں، دین مقدس اسلام واقعاً عجیب ہے، نہ تنہا مومنین کے لیے رابطے کو ضروری قرار دیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط کو ضروری قرار دیا ہے۔ تمام کائنات کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے
انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے لیے رابطہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی سازش جو دشمنوں نے کیا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ہے. قرآن کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا ہے, اللہ کی رسی کو سب نے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہنا ہے, تفریقہ نہیں ڈالنا ہے, منتشر نہیں ہونا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہونا ہے. لہٰذا تفریقوں کو قرآن نے گناہ قرار دیا اور اتحاد کو قرآن نے لازمی قرار دیا. لیکن دنیا کے دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا, ایک دوسرے کا خون ریزی کیا. یہ جو ابھی مسلمانوں کے درمیان میں رابطہ ابھی بہت کمزور ہو گیا ہے, یہ دنیا کی سازش ہے. ورنہ بندے حقیر اپنے کو اس کم عمری میں نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ, خاص طور پر محرم میں سنی ہمارے مجلس میں آتے تھے, عزاداری میں آتے تھے, سبیل لگاتے تھے, باقاعدہ جلوسوں میں مدد کرتے تھے. اب اتنا لڑایا گیا کہ اس راستے سے جلوس نہیں گزرے گا, اس جلوس سے گزرے گا تو ہم ان کو جو ہے معاذ اللہ مار دیں گے, کیا قوم تلاش کر دیں گے, کیا کریں گے. اسی طریقے سے میں کراچی میں بہت مرتبہ شرکت کیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن عید میلاد النبی تمام شیعہ سنی مل کے مناتے تھے. ہمارے بزرگ علماء, بزرگ ذاکرین ان کے اجتماع میں جا کے خطاب کرتے تھے, ان کے بزرگ علماء کے ہمارے اجتماع میں خطاب کرتے تھے. یہاں تک کہ محرم کے مجالس ہمارے سنی مفتی بہت سارے پڑھتے تھے, لیکن ایک دوسرے کو جدا کر دیا گیا, اتنی لڑائی کروا دیا گیا. اب شیعوں کا جو ہے نا وہ مسجد میں جانا کفر ہے, شیعوں کی مسجد میں جانا جو ہے نا وہ بدعت ہے. یہ سب استعماری سازش ہے. لہذا برادران عزیز, آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھول کر رکھیں. اگر آپ کیا فرض کرتے کوئی اہل سنت ہے تو اس کے ساتھ عزت کے ساتھ رہے, احترام کے ساتھ رہے, برادرانہ تعلقات رکھے. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو عیادت کے لیے جائے. صریحاً روایت میں آیا ہے, امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر اہل سنت میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جانا ضروری ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے تو تشییع جنازے میں جانا ضروری ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں شامل ہے معاویہ بن وہب. معاویہ بن وہب نے کہا کہ میرے آقا, ہم اس محلے میں, اس شہر میں رہتے ہیں جہاں اہل سنت کی بڑی کثیر تعداد ہے, تو ہم ان کے ساتھ کیسے زندگی کریں. امام صادق سے پوچھا, ہم اہل سنت کے ساتھ کیسے جو ہے رابطہ رکھیں, کس طرح زندگی کریں. امام صادق نے آپ سب کو اچھی بھی ایک درس دیا, توجہ کریں. امام نے فرمایا, کیا تم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا, تم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا. میرے درس میں نہ تنہا شیعہ آ رہا ہے, اہل سنت کا امام میرے درس میں بیٹھا ہوا ہے. ابو حنیفہ جو حنفیوں کا امام ہے, 2 سال امام صادق کی شاگردی کی, جو کچھ اس کو علم ملا امام صادق کے ذات سے اس کو ملا. اس کے بعد امام نے فرمایا, ہم جب اہل سنت بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی تشییع جنازے کے لیے جاتے ہیں, اور ان کی مشکلات کو ہم حل کرتے ہیں. امام نے فرمایا, تم اسی طرح جینا جس طرح امام صادق نے زندگی کیا. لہذا اہل سنت کے لیے ساتھ ہمارے لیے رابطہ رکھنا ضروری ہے. یہ دنیا کی وہابیت اور یہودیت ہے, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت جو ہے وہ پھیلا دیا, اور معاذ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دور کر دیا ہے. لہذا یصلون ما امر اللہ بہ کا جو ایک مصداق ہے وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ رکھنا. صلہ رحمی کو تیسرے میں, پہلا جو ہے خدا کے ساتھ وفا کرنا, اور دوسرا جو ہے نا صلہ رحمی, اور تیسری جو اس میں آیا علامت آئی ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. یہ بات یاد رکھیں عزیزان گرامی, اگر کوئی انسان لاپرواہ ہو گیا ہے, گناہ سے نہیں ڈرتے, قبر سے نہیں ڈرتے, قیامت سے نہیں ڈرتے, خدا سے نہیں ڈرتے, لاپرواہ, کوئی خوف اس کا نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں اس کا, اس کے نہ قبر کا پریشانی ہے, نہ آخرت کی کوئی پریشانی ہے, نہ عذاب کو کوئی پریشانی ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ انسان جہنمی ہے, لیکن وہ قبر سے ڈرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, جہنم سے ڈرتا ہے, خدا سے ڈرتا ہے. کبھی خوف خدا میں روتا ہے, کبھی اپنے قبر کو یاد کر کے روتا ہے, کبھی اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے. توجہ کرے, وہ شخص مومن ہے, وہ شخص جنتی ہے جس کے دل میں خوف خدا بھی ہے, قبر کا ڈر بھی ہے, آخرت کا خوف بھی ہے. لہذا آخرت سے ڈرنا, قبر کو یاد کر کے ڈرنا, اپنے گناہوں کی عاقبت سے ڈرنا, یہ جنتیوں کی علامت ہے. لیکن اگر وہ قبر سے, آخرت سے, اپنی
موت سے یا پھر اپنی گناہ سے بے باک ہو جائے، کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ مومنین کرام، یہ بات آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کو اپنی قبر کا خوف ہے؟ کیا آپ کو اپنی آخرت کا خوف ہے؟ واقعاً عذاب جہنم سے آپ ڈرتے ہیں؟ امیر المؤمنین پوری زندگی محراب منبر میں روتے رہے، وہ ہستی جو قسیم النار والجنہ ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا آپ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہے، انت قسیم النار والجنہ۔ جب زرار سے پوچھا گیا، زرار مولا کے اصحاب میں سے معاویہ کے پاس پہنچا، تو معاویہ نے کہا اے زرار مجھے علی کے بارے میں ذرا بتا، ان کی کیسے حالات ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کے اوقات کے بارے میں بتا۔ تو زرار نے پہلے تو کہا معذرت چاہتا ہوں کہ میں علی کے بارے میں کچھ نہیں بیان کر سکتا۔ در حقیقت زرار سمجھتا تھا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ علی کے مقام و منزلت کو سمجھے، علی کے کردار کو سمجھے، لیکن جب اس نے کہا ہمیں آپ کو بتانا ہوگا، جب اصرار کیا تو یہ زرار کے جملے ہیں، اذا ارخى الليل سدوله قام في محرابه يتململ السبيل يتململ كتململ السليم ويبكي ببكاء الحزين ويقول من قلة الزاد وبعد السفر۔ تم علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ علی جب رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہے اس قدر تڑپ تڑپ کے روتے ہیں گویا کہ سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہے۔ علی قبر کو یاد کر کے ہمیشہ روتے ہیں، اپنی حشر کو یاد کر کے ہمیشہ روتے ہیں، اور آخرت کو یاد کر کے اس انداز سے امیر المومنین گریہ کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں یہ کہتے ہیں پروردگار میرا ہاتھ خالی ہے، طاعتی قلیل، میری اطاعت بہت کم ہے، ومعصیتی کثیر، میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ مولا اپنا آپ کو گناہ گار سمجھ کے روتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے کہ میری اطاعت بہت کم ہے۔ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتا ہے۔ جس کی ابتدا بھی خانہ خدا ہے، انتہا بھی خانہ خدا ہے، آغاز بھی بلا خانہ خدا میں ہے اور شہادت بھی خانہ خدا میں، جس کی زندگی کی ابتدا سجدہ ہے، مولا کائنات جب دنیا میں آئے سب سے پہلا کام اپنے جبین نیاز کو خانہ کعبہ میں خدا کی بارگاہ میں جھکایا، اور جب دنیا سے گئے علی سجدے کی حالت میں تھے، مولا کو ضرورت لگی، زندگی کی ابتدا بھی سجدہ ہے، انتہا بھی سجدہ ہے، وہ علی روتا ہے اور کہتا ہے میری عبادت کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر رمضان کا روزہ رکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں بس بہت کچھ ہو گیا، ہم اپنی عبادت کو بہت سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت بہت کم ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ لہٰذا جب تک کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر نہ روئے، اس وقت تک اہل جنت نہیں بن سکتا۔ چونکہ وقت آ گیا ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگارا بحق ابرو امیر المؤمنین، بحق امامت امیر المؤمنین، بحق حرمت امیر المؤمنین، بحق غربت امیر المؤمنین، بحق شہادت امیر المؤمنین، خدا یا پروردگار پوری کائنات میں امیر المؤمنین بشریت کی نجات کے لیے سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد جو بزرگترین وسیلہ خالق نے عطا کیا ہے، جس کی ولایت باعث نجات ہے، جس کی محبت باعث نجات ہے، وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ خدایا بے آبرو یا امیر المؤمنین ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، خدایا تیرے بخشے ہوئے مومنین میں ہمیں شامل فرما، خدایا ہمیں بہترین عبادات اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا جن رابطوں کو مضبوط رکھنا چاہیے ان روابط کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں تیرے عہد وفا کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔